بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز ابو اپنے ساتھ ایک شخص کو گھر لے آئے۔ وہ آدمی میرے ابو کی عمر کا تھا اور شکل سے شریف آدمی لگتا تھا۔ آتے ہی ابو نے کھانے کا پوچھا۔ امی نے سرسوں کا ساگ اور مکئی کے آٹے کی روٹی بنائی تھی۔ ابو سے کہا، آپ ہاتھ منہ دھو لے، میں کھانا ابھی لاتی ہوں۔ اماں نے جلدی جلدی ساگ کو مکھن اور لہسن کا تڑکا لگایا اور کھانا لگانے چلی گئی۔ امی نے روٹیاں اور ساگ ان کے درمیان رکھ دیا۔ وہ دونوں ہی صبح سے بھوکے تھے، کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ہم ساری بہنیں مہمان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر کمرے میں چلی گئی۔ جب والد کھانا کھا چکے تو خالی برتن اٹھا کر کچن کی طرف آئے تو امی نے ابو سے پوچھا، یہ مہمان کون ہے؟ تو ابو نے بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے، آج ہی شہر سے آیا ہے۔ اور پھر ابو اس آدمی سے بولا، بھائی اگر کچھ اور ضرورت ہو تو بتا دینا اور رات کو یہ دودھ پی لینا۔ جب مہمانداری سے فارغ ہوئے تو ابا اپنے کمرے میں آئے۔ امی عشاء کی نماز پڑھ چکی تھی اور ابو کی منتظر تھی۔ ابو کے آتے ہی پوچھا، یہ آپ کے کون سے بھائی ہے؟ ہم نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ہے اسے۔ تو ابا نے کہا کہ آہستہ بولو، یہ میرا کچھ نہیں ہے۔ آج صبح میں اسکول سے کھیتوں میں گیا تھا، یہ وہاں پر بیٹھا مل گیا، بہت بھوکا پیاسا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے پوچھ لیا، بھائی راستہ بھول گئے ہو؟ اس گاؤں میں کس کے پاس آئے ہو؟ اس نے کہا کہ نور الدین کے پاس آیا تھا، اس سے میری رشتہ داری ہے۔ میں نے بتایا اسے مرے ہوئے 10 برس ہو چکے ہیں، کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں تھی؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں، اگر ہوتی تو یہاں کیوں آتا؟ میں نے کہا اس کا تو گھر بھی بک گیا ہے، اس کا ایک بیٹا تھا جو سعودیہ چلا گیا اور پھر نہیں لوٹا۔ شام ہو رہی تھی، میں نے کہا اب تم کدھر جاؤ گے؟ اس شخص نے کہا کہ بڑی دور سے آیا ہوں، یہ آخری سہارا بھی ہاتھ سے نکل گیا، کیا بتاؤں کہ اب کدھر جاؤں گا؟ اس نے بے بسی سے کہا تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اسے بولا میرے ساتھ چلو میرے گھر۔ یہ میرے ساتھ میرے گھر آ گیا۔ راستے میں اس نے بتایا کہ میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اولاد نہ تھی، بیوی مر چکی ہے، میں شہر میں نوکری کرتا تھا، میں گاڑی چلاتا تھا۔ ایک روز رات کے وقت سامنے سے آتی گاڑی نظر نہ آئی، آنکھوں میں لائٹ پڑی تو ٹکر مار دی۔ گاڑی کا کافی نقصان ہوا لیکن میری جان بچ گئی۔ پھر مالک نے نوکری سے فارغ کر دیا، کافی دن بیمار رہا۔ جب ٹھیک ہو کر اسپتال سے نکلا تو رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سوچا نور الدین کے پاس چلا جاتا ہوں، وہ میری چچا زاد تھا، لیکن وہ بھی نہیں رہا۔ ابو امی سے کہنے لگا، بیچارہ بہت دکھی تھا، اسے گھر لے آیا ہوں۔ امی نے پوچھا، یہاں کب تک رہے گا؟ ابو نے کہا کچھ دن آرام کر لے، اس کے بعد۔ اس وقت اس شخص کی حالت ایسی ہے، یہ کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں۔ یہ باتیں سن کر اماں کے دل میں بھی رحم آ گیا۔ امی اور ابو عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، میری بہنیں بھی سو گئی تھی لیکن میں جاگ رہی تھی۔ جانے کیوں دیر تک نیند نہ آئی، بار بار اس شخص کا خیال آتا رہا جس کا کوئی نہ تھا اور ہمارے گھر آ کر پناہ لی تھی۔ ابا نے اسے بھائی بتا کر تعارف کروایا تھا، جبکہ وہ ہمارا کسی رشتے سے بھی چچا نہیں تھا۔ کچھ وقت ہمارے گھر میں رہنے کے بعد چچا ہم سے اور ہم ان سے مانوس ہوتے گئے۔ انہوں نے جانے کا نام نہ لیا اور میرے والدین نے بھی جانے کو نہ کہا۔ وہ ہمارے گھر کے ایک فرد کی طرح رہنے لگے۔ والد اور والدہ بھی سادہ مزاج تھے، وہ چچا کی عزت کرتے تو ہم بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ ہمارا کوئی چچا، تایا یا ماموں نہ تھا۔ والد صبح سویرے اٹھ کر مسجد چلی جاتی، نماز پڑھ کر لوٹتے، امی ناشتہ تیار کر چکی ہوتی، وہ ناشتہ کر کے اسکول چلے جاتے، ہم بھی ان کے جانے کے بعد ناشتہ کر کے اپنے اسکول چلے جاتے۔ امی گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی جبکہ چچا اپنے کمرے میں لیٹے رہتے۔ کچھ دن بعد انہوں نے والد سے کہا، آپ اسکول پڑھانے کے بعد اپنے کھیتوں میں کام کرنے نکل جاتے ہو اور میں سارا دن بیکار رہتا ہوں، مجھے بھی کھیتوں میں کسی کام پر لگا دو تاکہ کچھ کام کاج کر کے بیکاری سے نجات پالوں۔ ابو نے چچا سے کہا، کھیتوں کا کام بے حد محنت والا ہوتا ہے، بہتر ہے فی الحال گھر پر آرام کرو، ٹانگ بالکل ٹھیک ہو جائے وہ کام بھی کر لینا، یہاں گھر میں بھی چھوٹے موٹے بہت سے کام ہوتے ہیں، تمہاری بھابھی جن سے پریشان رہتی ہے تم وہ کام کر دیا کرو۔ اس کے بعد چچا بھینسوں کو چارہ ڈالتے اور ماں کو لکڑیاں کاٹ کر دیتے تھے۔ وہ گھریلو کاموں میں امی کا ہاتھ بٹانے لگے۔ ایک دن امی اور بہنیں خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، ابا گھر آئے تو ان کے گردے میں درد ہونے لگا۔ چچا نے کہا، چلو میں اسپتال لے چلتا ہوں، پڑوسی سے گاڑی مانگ لو، میں ڈرائیونگ کر لیتا ہوں۔ والد کو درد میں شدت محسوس ہونے لگی تو انہوں نے مجھے کہا، جا کر پڑوسیوں سے کہو کہ اپنی گاڑی دے دے، ابو کو اسپتال لے جانا ہے۔ پڑوسیوں سے چابی لے کر میں نے ابا کو دی۔ انہوں نے چچا کو کہا، گاڑی پڑوس سے اپنے دروازے پر لے آؤ۔ چچا نے سہارا دے کر ابا کو اس میں بٹھایا اور شہر کے اسپتال لے گیا۔
رات کو چچا آ گیا مگر ابا ساتھ نہیں تھے۔ بولا ڈاکٹر نے ان کو داخل کرا لیا ہے، کل ایکس رے وغیرہ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ آپریشن کرنا ہے یا نہیں۔ والدہ بہت پریشان ہوئی، چچا سے کہا کہ مجھے ابھی اسپتال لے چلو۔ وہ بولے ابھی جانے کا فائدہ نہیں، درد کم ہونے کا انجیکشن ان کو لگا دیا تھا، سو رہے ہوں گے، تم رات کو بچیوں کو اکیلے چھوڑ کر اسپتال کیوں جا رہی ہو، وہاں کیا کرو گی جا کر، اور ابھی ڈاکٹر ملنے بھی نہیں دیں گے، صبح میں خود چلا جاؤں گا، بچیوں کو اکیلا گھر میں چھوڑ کر تمہارا جانا مناسب نہیں ہے۔ چچا کی بات امی کے دل کو لگی، بولے بھائی کہتے تو آپ ٹھیک ہو، اللہ ان کو شفا دے۔ اماں رات بھر اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ ہم بہنوں کو کچھ دیر بعد نیند آ گئی۔ چچا آج کمرے میں سونے کے بجائے دروازے کے پاس چارپائی ڈال کر سو گئے، جیسے ہمارے گھر کی نگرانی کر رہے ہوں۔ صبح سویرے وہ اسپتال چلے گئے، قریب ہی اڈا تھا، شہر کو جانے کے لیے گاڑی آسانی سے مل جاتی تھی۔ دوپہر تک ہم اور والدہ بے چین رہے، بے قراری سے چچا کا انتظار کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد چچا نے آ کر بتایا کہ چھوٹا آپریشن ہوا ہے، درد گردے میں نہیں تھا بلکہ اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے، 2-4 روز میں ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں گے۔ ان کے لیے یخنی وغیرہ تیار کر دے تو میں جا کر دے آتا ہوں، رات وہاں رک جاؤں گا، صبح آؤں گا، آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔ امی نے چچا سے کہا گاؤں میں کسی بات کا ڈر نہیں ہے، آپ کل مجھے اسپتال لے چلنا۔ امی کی بات سن کر چچا کھانے کا ٹفن لے کر چلے گئے، اور رات بھی ہم نے دعائیں مانگتے گزار دی۔ صبح چچا آ گیا اور امی سے بولا کہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اسپتال لے جاؤں گا۔ پھر امی صاف جوڑا پہن کر تیار ہو گئی، وہ چچا کے ساتھ اڈے چلی گئی۔ 2 گھنٹے بعد چچا لوٹ آئے، کہا کہ آپ کے والدین نے مجھے بھیج دیا ہے، آپ بچیاں اکیلے ہوں، آج تمہاری امی وہاں رک گئی ہے۔ یہ سن کر ہم بہنیں بہت پریشان ہو گئے تو کرن باجی نے مجھ سے کہا کہ پھوپھی کا گھر قریب ہے، جا کر انہیں بلاؤ۔ یہ سن کر میں دوڑی ہوئی پھوپھو کے گھر گئی۔ پھوپھو آج تم ہمارے پاس ہمارے گھر سونا، اماں ابا دونوں اسپتال میں ہیں۔ پھوپھو میرے ساتھ ہمارے گھر آ گئی اور رات کو ہمارے پاس رہی، جبکہ چچا گھر کے باہر دروازے پر چارپائی ڈال کر سو گئے۔ صبح سویرے میں اٹھ گئی، پھوپھو اپنے بچوں کو ناشتہ دینے اپنے گھر چلی گئی اور میری بہن کرن نے ناشتہ بنایا، ابو کے لیے کھچڑی بنائی اور ٹفن میں بھر کر چچا کو دے دی کہ آپ اسپتال جا کر دے آئے۔ وہ بولے بیٹی تم بھی ساتھ چلو، میں تمہارے ابا کے پاس رک جاؤں گا، تمہاری ماں شہر سے یہاں اکیلی کیسے آئے گی، تم ساتھ ہوگی تو دونوں اکٹھی آ جانا، ابا کو بھی دیکھ لو گی۔ کرن باجی نے کہا میں تو دل سے چاہ رہی تھی کہ ابا کو اسپتال جا کر دیکھوں، فوراً تیار ہو گئی اور چچا کے ساتھ چلی گئی۔ جاتی ہوئی پھوپھو کو بتا گئی کہ ہمارے گھر کا خیال رکھے، میں اسپتال جا رہی ہوں، امی کے ساتھ 2 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ اس دن کے بعد میری بہن کرن ایسے غائب ہوئی کہ ان کا کوئی نشان نہ ملا۔ امی ابو اسی شام کو گھر آ گئی، ابا کو اسپتال سے چھٹی مل گئی تھی، وہ پڑوس کی گاڑی میں آئے تھے جو ان کی عیادت کو اسپتال گئے تھے۔ ہم بھی اسکول سے گھر آ گئی تھی مگر کرن باجی اور چچا کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ روتے روتے امی کو دورے پڑنے لگے، بابا بھی ماتھا پیٹ کر کہتے تھے ہائے میں نے کیوں ایک اجنبی پر اعتبار کیا، اب میں آپریشن کے سبب اٹھ بھی نہیں سکتا کرن کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ ظالم انسان جو مظلوم بن کر آیا تھا نہ جانے ہماری بیٹی کو کہاں لے گیا۔ پولیس میں رپورٹ لکھوائی، جہاں تک ممکن ہو سکا باجی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، انہیں اب کہاں ملنا تھا۔ ابا کی زمین بک گئی مگر بیٹی کو نہ ڈھونڈ سکے۔ وقت کے ساتھ صبر تو کر لیا مگر صبر کہاں آتا ہے ایسے معاملات میں، جیتے جی مر گئے تھے۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص کراچی شہر سے آیا تھا، اس نے کرن باجی کے ٹھکانے کا بتا دیا اور ابو کو معلومات دی۔ والد نے گاؤں کے 2 معزز لوگوں کو ہمراہ لیا اور پولیس کو بھی اطلاع کرائی، سب لوگ کراچی روانہ ہو گئے۔ کچھ روز بعد ابا جی کرن باجی کو لے آئے، وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ چچا اسپتال لے جانے کے بہانے انہیں شہر لے گئے، انہوں نے کرن باجی کو گاڑی میں بٹھایا، ان کے ساتھ گاڑی میں 2 آدمی اور تھے جنہوں نے کرن باجی کو بے ہوش کر دیا۔ باجی نے بتایا چچا مجھے ایک فلیٹ میں لے گیا جہاں 4 لوگ تھے، وہاں ایک کاغذ پر میرا انگوٹھا لگوایا اور ایک شخص کے حوالے کر دیا کہ یہ تیرا شوہر ہے اور اب تم اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اس جعلی نکاح کے بدلے چچا نے اس آدمی سے کافی رقم لی تھی۔ 2 سال تک کرن باجی اس آدمی کے پاس رہی جو خود کو ان کا شوہر کہتا تھا اور میری بہن اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، وہ کہیں بھاگ کر بھی نہ جا سکتی تھی۔ ایک روز پڑوس میں رہنے والی عورت سے کرن باجی کو بات کرنے کا موقع مل گیا، کرن باجی نے اسے سب بتا دیا۔ اس عورت نے اپنے شوہر سے بات کی، اور ہم دل لوگ تھے، انہوں نے اپنا بھروسے کا آدمی گاؤں ہمارے گھر بھیج دیا۔ وہ شخص جس نے نکاح کیا تھا اس کے پاس نکاح نامہ موجود تھا، اس نے ہمارے بینک
کا پیچھا نہ کیا، لیکن مردود شخص کا پھر کبھی پتہ نہ چلا جسے ہم چاچا کہتے تھے۔ ابا نے کہا اگر کبھی وہ مل جائے تو اسے جان سے مار دوں گا، لیکن اسے نہ ملنا تھا اور نہ ملا۔ ہماری بہن ہمیں مل گئی۔ کرن باجی کی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ خوش ہے، لیکن ہم اس احسان فراموش شخص کو زندگی بھر نہیں بولیں گے جسے ہم نے چچا کہہ کر عزت دی اور ابو نے اپنا بھائی بنایا تھا۔